آپ کا جو سفر تھا بزنس کی طرف کالج یونیورسٹی کے بعد جب آپ بزنس کی طرف کیسے آئے؟ کیونکہ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں نا وہ اس سے بڑا خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یار ہم کیسے شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، کیونکہ ان کو فائدہ بعد میں اور لاسز پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آپ ان کو کیسے بتائیں گے کہ ہم کہاں سے بزنس شروع کریں، کیسے کریں؟ بات پتہ کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے جینا نہیں چھوڑنا چاہیے. ایسے ہی ہے. تو نقصان کے ڈر سے کام کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے یا پنگا لینا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو سو فار ایز مائی سیلف کنسرن، تو میرا یہ پیدائشی ایک بزنس فیملی میں ہوئی، تو میری گرو اپ بھی ہوا سارا میں اس سیٹ اپ میں. تو زندگی میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو جب زندگی میں جب انوائرمنٹ میں کچھ ڈسکریج کرنے والے زیادہ لوگ ملتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ اوپر اٹھانے والے اور آپ کو سمجھانے والے کام ہوتے ہیں. تو میں نے اس زمانے میں سوچا کچھ چیزیں تھیں. میں مال سٹی میں رہتا تھا، ایک 5-4 مرلے کے گھر میں ہوتے تو وہ چلے جاتا تھا. تو اس وقت میرا ذہن ہوتا تھا کہ نہیں یار میں نے ایک بڑا گھر بنانا ہے، بڑی میں نے گاڑی لینی ہے. میں نے اس وقت ایک اندر تھی بات. تو میں اس وقت فیصلہ کیا آئی ول، کہ میں نے یہ کر کے یہ ٹارگیٹ لینا ہے. اور اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نام بھی دیا اپنے بزنس میں، تو وہ تھا کہ ہارڈ ورکنگ. اور آج کی نسل کو میں جو میسیج تھوڑا سا ساتھ ساتھ وہ بھی چلتے جاتے ہیں، نسل کو میسیجز بھی ہوتے جاتے ہیں گفتگو کے حوالے سے. تو میرا پروفیسر تھے مجھے پولیٹیکل سائنس کے، ڈاکٹر محمد سرور صاحب، ان کا آتھر ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی. آج کے بچے بھی نا ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے کہ یار میں ذہین نہیں تھا، میں محنتی تھا. میں نے اپنا میٹرک کا امتحان پاس کیا 3rd ڈویژن میں. جب میں نے انٹر کا امتحان دیا تو آئی گاٹ 2nd ڈویژن. جب میں نے گریجویشن کی تو میں 1st ڈویژن میں پاس ہوا. اور جب میں محنتی تھا، میں ذہین نہیں تھا. اور لیکن جب میں نے ایم اے کیا پنجاب یونیورسٹی سے تو مجھے اب ٹاپ کر گیا وہ یونیورسٹی میں. زبردست. تو میں ٹاپرز میں تھا. تو مقصد یہ ہے کہ میں محنتی تھا. تو آج کی نسل کے لیے بھی اور ہمارے ہر بندے کے لیے محنت جو ہے نا، بزنس کی بات کرتے وہ ہیں، کامیابی بزنس میں جو ہمیں نام نظر آتا ہے وہ حاجی مقصود احمد بٹ صاحب کے والد صاحب آتے ہیں. تو ان کے حوالے سے آپ نے ان کے ساتھ ٹائم بھی گزارا ہوگا، وقت بھی گزارا ہوگا. کیسا ایکسپیرینس تھا، کیسے انسان تھے، اور کیا ان کی کنٹریبیوشن ہے اس ATL کے پلیٹ فارم سے؟ ایکسٹراڈنری مین، ڈائنامک پرسنالٹی. اور اتنے زیادہ وہ تھے کہ ان کو اگر کوئی کام کوئی مسئلہ بتا دیا نا تو پھر انہوں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ان کو کہہ دیا یہ تاجروں کا مسئلہ ہے یا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس کو میرے حل کریں. تو وہ میرا خیال ہے کہ آج تک ماشاءاللہ ابھی ہمارے جو قیادت کر رہے ہیں ہماری انجمن تاجران لاہور کی، ان کے صاحبزادے ہیں جناب مجاہد مقصود بٹ صاحب کر رہے ہیں ماشاءاللہ. انہی کے پیٹرن کے اوپر ابھی وہ چل رہے ہیں، لیکن ہر وقت چیز کو ایک ٹائم لگتا ہے. تو انہوں نے جس طرح ایک خیال پر مشرف دور میں ہی واز لائیو، تو جو ہڑتال اتنی بڑی ہوئی اور اتنے بڑے انہوں نے اپنا معاملات کیے. اور پہلا واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے یاد نہیں کون سی گورنمنٹ تھی، تو کوئی قانون تاجروں کے خلاف پاس ہو گیا. تو حالانکہ یہ ایک دفعہ قانون اسمبلی میں پاس ہو جائے نا تو اس کو ودرا کرنا واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز MPA آئی تھنک. تو انہوں نے وہ قانون چینج کروا دیا تاجروں کے لیے، یہ نہیں چاہتا. اور سب سے آگے ہو کے کھڑے ہوتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیے چلو یار تسی چلو تو میں پیچھوں آنا تھا، نہیں، فرنٹ آگے لیڈ کرتے تھے، فرنٹ پہ آگے لیڈ کرتے تھے. تو میں نے اپنی لائف میں مجھے کافی معاملات میں ان سے ملاقات کرنی پڑی اور بزنس میں بھی تھوڑا سا کیا. تو ہی واز ایکسٹرا آرڈنری مین، ایک ڈائنامک پرسنالٹی تھی. اور تاجروں کو اللہ تعالیٰ کرے، میں کہتا ہوں کہ اب مجاہد صاحب بھی وہی ثابت ہوں جو بھائی صاحب تھے. اور یہ ہمیں بڑی امید ہے ان کے ساتھ ہیں، ان کے شانہ بچھانہ چل رہے ہیں. وہ انشاءاللہ کہ اب اللہ خیر کی تو اس کو بہت آگے لے کر جائیں گے اپنی انجمن تاجران لاہور کو. جی بالکل ایسے ہی ہے. سر ابھی ہم کچھ ایک آج کل کا جو ٹاپک تھا
اور ہم نے دیکھا کہ آپ سیاست میں جب آئے وہ کریئر کیسا رہا. صحیح. اس کے علاوہ ایک چیمبر کے اندر جو پہلے صدر تھے ابوذر شاہ صاحب, صحیح. ان کے درمیان اور فہیم الرحمان سہگل کے درمیان جو تھوڑا سا معاملات ہوا, تنازع ہوا, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اس کو کیا ایسا معاملہ تھا جس وجہ سے یہ جو تھی وہ نوبت آئی؟ رائٹ. اچھا, وہ یہاں وہاں سے شروع کرتا ہوں, پالیٹکس سے شروع کرتا ہوں, تو پھر تاجروں کی طرف بھی آ جاتے ہیں. تو ان مائی ینگ ایج میں آئی واز اے اسٹوڈنٹ, تو اس وقت سے چونکہ بڑا سیاسی بڑا نیا شعور آ رہا تھا لوگوں کو, بھٹو صاحب نے بڑا لوگوں کو آگے کیا, لوگوں کو سیاسی شعور دیا. تو میں ایک چیز مجھے پالیٹکس میں جو پسند نہیں تھی وہ ہے کہ ہپوکریسی, منافقت, اور اتنی زیادہ وہ زیادہ ہوتی تھی. تو پھر میں نے ساتھ تو دیا کہا تھا. بڑی دفعہ مجھے موقع ملا, لوگوں نے کہا جی آپ بھی کوئی الیکشن لڑ لیں, آپ بھی آ جائیں کونسلر کا لڑ لیں, یہ. پر میں نے کہا نہیں, یہ دس از اے ڈرٹی گیم. آپ عوام سے کیا بات کرتے ہو, پھر بعد میں آپ کا عمل کچھ اور ہو جاتا ہے. ووٹ لینے, ابھی تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں کہ میں نے ہمارے پروفیسر جیسے میں نے بتایا کہ اپنا پالیٹکس کے حوالے سے ڈاکٹر سرور صاحب تھے, تو ہمارا ایک کوشچن ہوتا تھا پولیٹیکل سائنس میں کہ واٹ از ڈفرینس بٹوین پولیٹیکل سائنس اینڈ پالیٹکس. پالیٹکس, یہ سیاسیات, علم سیاسیات اور سیاست میں کیا فرق ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آیا تھا. میں صاف آپ کو بتاؤں کہ بڑی تحقیق کے بعد جو ہے نا, میں وہ سچ نہیں, وہ اب مجھے سمجھ آ گیا. ہاں, اب میں نے دیکھا, حالانکہ اگر میں سیاست کو, اگر میں جاؤں گوگل پہ جاؤں, سیاست کو میں ڈسکور کروں, اس کو میں دیکھوں کہ کیا ہے, تو وہ تو ایک عبادت کا نام ہے, لوگوں کی خدمت کا نام ہے. بٹ دس ٹائم سیاسیات رہ گئی ہے, ایک علم کا نام رہ گیا جو آپ کو امور حکومت چلانے کے لیے رہنمائی مہیا کرتا ہے, علم جو ہے. اور سیاست رہ گئی ہے کہ بھائی بائی ہک اور بائی کروک آپ نے پاور حاصل کرنی ہے. ایسے ہی ہے. یہ پاور گیننگ کا جو ہے نا ایک بن گیا ایک سلسلہ, جو ہے نا پالیٹکس جو ہے نا, وہ چیز نہیں رہی, عبادت والا کام نہیں رہا کہ اللہ نے مجھے اگر اس قابل بنا دیا ہے, اس ملک کا صدر بنا دیا, عہدہ دے دیا ہے, تو مجھے تو نیند نہیں آنی چاہیے. تو ادھر اللہ معاف کرے, تو آپ کو یہ چیزیں سب سامنے ہیں, جو اخباروں میں پڑھتے ہیں, سوشل میڈیا پر پڑھتے ہیں, جو حالات ہیں یہ تو آپ کے سامنے ہیں. تو اب یہ ہے چیمبر کی بات آپ پہ آ گئے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, وہ چیمبر جہاں تک بات کریں نا, کیونکہ ہم انجمن تاجران لاہور, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا جو ہے نا وہ ہم چیمبر کے اوپر یہ ہمارا فوکس شروع سے رہا ہے کہ اکثر اب بینگ ایک ہم تاجر تنظیم کے, ہمیں لوگ ہمارے جو جن کو پتہ ہے کہ ہم تاجر تنظیم سے تعلق ہے, یہ چیمبر کے ممبر ہیں, تو ہمیں وہ کہتے ہیں جی جتنے بھی چیمبر کے جو بھی عہدیدار آتے ہیں یا اوپر جو ہوتے ہیں اپنا لیڈرز ہوتے ہیں, تو وہ نیچے والوں کو کچھ نہیں سوچتے. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے پیٹرن پہ چلتے ہیں, اپنے معاملات دیکھتے ہیں, اپنی قدر کو دیکھتے ہیں وہاں پر. تو چھوٹے تاجروں کے لیے کوئی اتنا کام نہیں ہوتا, حالانکہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. ایسے ہی بالکل. چیمبر کا پلیٹ فارم چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے. اور چیمبر کو ابھی جو تھوڑی اپنا عرصہ پہلے جو ابوذر شاہ صاحب کے ساتھ اور فہیم صاحب کے ساتھ ہوا ہے, ہماری انجمن تاجران نے ہمیں الیکشن جو ہم نے اپنا جب کمپین کی تھی, تو ہم تو ادھر سائڈ پہ تھے اپنا ناصر حمید صاحب کی, سہیل نثار صاحب تھے, ناصر حمید صاحب تھے, یہ ہمارا ہم ان کے اگینسٹ. تو اب اس کے بعد تو پھر اب صرف ملاقات ہوئی ہماری, جب اپنا پیچھے میری اپنا سروے کی ملاقات ہوئی, مجاہد مزدور بٹ صاحب کی قیادت میں ہم گئے, ان کی کوئی غالباً سسٹر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. بالکل ایسے ہی. تو سو فار ایز ہی اس کا کنسرن ہے, ہی از اے ویری بولڈ پرسن. ابوذر شاہ جو ہے نا بہت بولڈ پرسن ہے. اور جو سر اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو کام والا بندہ ہوتا ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. بات پتہ کیا ہے کہ میں نے ابھی آپ کو میں نے کہا کہ سیاست منافقت کا نام رہ گئی ہے. جو بندہ ہم اب جو بندہ کوئی بھی بات جو ہے نا وہ صحیح کرتا ہے, صحیح کا ایک دفعہ تو اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. تو بندہ جو وٹ ایور جو بھی ہے کہ میری کسی سے کوئی نظریاتی مخالفت ہو سکتی ہے یا غذاتی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کوئی بات بندہ صحیح کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی ابوذر شاہ صاحب وہ جب بھی بات کرتے ہیں فگر اینڈ فیکٹس پر بات کرتے ہیں, پورا ڈیٹا لے کر بات کرتے ہیں, تو اچھی بات ہے. اور فہیم صاحب کے ساتھ بھی جو اپنا وہ ماشاء اللہ ہی از اے ویری سوبر مین, وہ بڑے ہمبل سے بڑے اطمینان, اس کے ساتھ بھی میرا ایک اچھا تعلق ہے. اسلام دعا ہے, بڑا اچھا ہے. پیچھے اپنا پلیٹ فارم تھا میرا اپنا پاکستان ایجوکیشنل کونسل کا,
اس پلیٹ فارم پر پھر میں ان کے پاس گیا, ان کو مبارکباد دینے کے لیے گیا, تو ان کو میں نے اپنی گزارشات جو بھی تھی اپنا جو وقت کے حالات کے ساتھ میں نے پیش کی. جو موجودہ دور میں جو پیرا فورس بنی ہے اور جو CCD بنی ہے, اس طرح کے بنے ہیں, اور یہ اپنا جو جگہ جگہ چلان ہو رہے ہیں, FIR ہو رہی ہیں, میں نے کہا پلیز جو ہے نا, آپ ایک بڑی باثر شخصیت ہے لاہور چیمبر کے حوالے سے, تو آپ FIR کے کلچر کو ختم کروائیں جا کے بھی, یہ ان کے بات. لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی آئی گاٹ انفارمیشن کہ ان کے درمیان کو تھوڑا سا ہو گئی, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہ تھوڑے سے گلے شکوے کچھ دور ہوئے ہیں, جو ریسنٹ جو ہے نا میں نے ایک اچھا منظر ہے اور ہونا بھی چاہیے آپس میں یہ معاملات, کیونکہ اسی طرح چلتا ہے, آپس میں مل جل کے ہی چلتے ہیں.